الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو رجب شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں یعنی رجب کی پہلی رات جو کہ گزر چکی ہے، اس میں تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے اولیاء کرام کے عرس مبارک بھی آتے ہیں، اور یہ سمجھے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اولیاء کرام کا کثیر تذکرہ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں اولیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہو وہاں پر خیر نازل ہوتی ہے، وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن آج جو جس ٹاپک پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ رجب شریف کے متعلق کچھ سوالات بھی ہیں، ان کے بھی ہم نے جوابات دینے ہیں، اور اس چیز کو بھی ذہن میں آپ رکھیے گا کہ ہر بندہ ہر کسی کو اپنی جانب سے جیسے چاہے لقب دے دیتا ہے، چاہے اس کو ولی بول دے، چاہے وہ اس کو ابدال بول دے، چاہے وہ اس کو قطب بول دے، کچھ بھی بول دے، اگرچہ اس کو معنی ہو مرتبہ مقام کچھ بھی نہیں پتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ بندہ جو کچھ بھی بول دیتا ہے، اس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں جاتا، اس وجہ سے اس نے کوئی بھی لقب اس کو دے دینا ہے۔ تو ولی کسے کہتے ہیں اور ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور ولی کن کن کاموں کیا کام کرتا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا ہم شریعت کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ شرعی معاملات میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک سوال ہے میرے سامنے، وہ سوال میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا جواب ہے۔ سوال ہے کہ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا کہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندے جو اس کی ذات و صفات کی معرفت رکھتے ہوں، اس کی اطاعت و عبادت کے پابند ہوں، گناہوں سے بچیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ساری چیزیں بندہ کرتا ہو تو اس کی بعد جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو شریعت نے احکام ارشاد فرمائے ہیں، جو شریعت نے احکام دیے ہیں اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس کے بعد جا کر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پتہ چلے وہ نوافل کی کثرت تو کر رہا ہے، لیکن سابقہ جتنی اس کی عمر گزری اس میں اس نے نمازیں قضا کی تھی، اب وہ قضا پڑھ نہیں رہا، لیکن نوافل پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں قرب حاصل کر رہا ہوں۔ تو بھئی یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کہ وہ قرب اس کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، لیکن ظاہراً تو یہ چیز ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا، یعنی جو اس کی نمازیں پہلے اس کو نمازیں ادا کرنی ہی پڑیں گی، اس کے بعد جا کے وہ نوافل پڑھے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک سوال اور ہے کہ بھئی یہ ولایت تو مل جاتی ہے، ولایت مل جاتی ہے، بندہ اللہ کا ولی بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ ولایت ملتے کیسے، کس طرح ولایت لی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کا مقرب و مقبول بندہ ہونا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، جو کہ مولا کریم عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ہاں، عبادت و ریاضت کے ذریعے بھی اللہ کا ولی بندہ بن جاتا ہے، اور بعضوں کو ابتداء مل جاتی ہے، بعضوں کو آخر میں جا کے ملتی ہے، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ تمام چیزیں پائے تو جا رہی ہیں، لیکن ایک جاہل بندہ ہے جس میں جہل جو ہے پھوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو کیا ایسا شخص بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ کہ یعنی بے علم دین، یعنی بے علم شخص بھی کیا اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، اس لیے ضروری ہے ولی کے لیے علم ہونا، اس لیے ضروری ہے کہ خاص ظاہر حاصل کرے یا اس مرتبے تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل کا سینہ کھول دے اور وہ عالم بن جائے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت دیتا ہی علم والے کو ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہیں کرتا، کتنے ہی بڑے مرتبے کتنے ہی مقام والا ہو، شریعت کا پابند نہیں ہے اور وہ خود کو شریعت سے آزاد سمجھے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی یعنی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، پھر وہ شیطان کا ہی دوست ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے احکام شریعت پر عمل نہ کرنے والا، احکام شریعت پر جان بوجھ کر بھی بندہ بعض اوقات اتنے بندے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت سے آزاد ہیں۔ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ مدینے میں پڑھتے ہیں۔ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ مکے میں پڑھتے ہیں۔ کھانا یہاں کھاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کی تو شان الگ ہے، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں مزید ہم سوالات لیتے،
لیکن چونکہ ہماری جو ویڈیو زیادہ لمبی یعنی زیادہ طویل نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم جو ہے مختصر کو لے کر چل رہے ہیں. آگے ہے اب کچھ سوالات ہیں رجب المرجب کے حوالے سے جو کہ ہم نے بیان کرنا ہے، اور اس میں لوگ کنڈے وغیرہ بھی پکاتے ہیں، کنڈے وغیرہ بھی بناتے ہیں اور دیگر اصالہ ثواب ایکسپوزٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اصالہ ثواب کے متعلق یہ بات سن لیتے ہیں کہ اصالہ ثواب حقیقت میں ہے کیا چیز. فرمایا اصالہ ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا اصالہ ثواب کہلاتا ہے، یعنی ثواب پہنچانا اصالہ ثواب ہے. اب کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی تاریخ میں کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اب اس کا یہ کہ نام اگر بندہ رکھ لے جیسے تیجا تاریخواں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کہے کہ بھائی سامنے نہیں رکھو تو بھائی سامنے بھی نہیں رکھ سکتے، سامنے بھی نہ رکھے تو کوئی مسئلہ بات نہیں، لیکن سامنے رکھنا منع بھی نہیں ہے، بندہ سامنے رکھ بھی سکتا ہے. تو اس بارے میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ رجب المرجب میں کونڈوں کی نیاز دلوانے کا جو رواج ہے کہ یہ جائز ہے. اس بارے میں ارشاد فرمائیے. جی ہاں، رجب المرجب میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے نیاز کی جاتی ہے. اللہ اکبر، نیاز کی جاتی ہے جس میں چاول، کھیر یا پوریاں وغیرہ پکا کر ان کے کنڈے بھرتے ہیں، پھر ان پر ختم دلوایا جاتا ہے. لہذا اسے کنڈے کا ختم یا نیاز کہتے ہیں. یہ بھی اصالہ ثواب کی ایک صورت ہے، اور اصالہ ثواب کرنا جائز و مستحسن ہے. اور اصالہ ثواب کیا ہے؟ ثواب پہنچانا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے، بندہ اس میں بھی یہ بھی کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی ناجائز اور بدعت والی بات نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. کہتے ہیں کنڈوں کے ختم میں کون کون سی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے، جو منع ہے، جو جس سے ہمیں شریعت روکتی ہے، وہ کیا باتیں؟ یہ بات جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے علماء کرام وہی بیان کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنی طرف سے باتیں پھیلا رہے ہیں، اپنی طرف سے رجب میں وہ سارے معاملات کرتے ہیں، وہ ان کا خود کا فعل ہوتا ہے. اس کو برائے نام اس کو ایسے اٹھا کر کسی کی بھی مسلک کے کھاتے میں ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا، کنڈوں کی نیاز کے موقع پر جو کہانی عام طور پر سنائی جاتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا وہ نہ سنائی جائے نہ سنی جائے بلکہ اس سے بچا جائے، دوسروں کو بھی بچایا جائے. پوائنٹ نمبر 2، بعض جگہ پر یہ قید لگاتے ہیں کہ یہی کھاؤ، کہیں اور لے نہیں جاؤ. یہ بھی قید بے جا ہے، ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. مطلب ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ادھر ہی کھاؤ تو پھر معاملہ اچھا رہے گا، ورنہ کہیں اور جاؤ گے تو ہو سکتا ہے ہمارا معاملہ بگڑ جانا، اس بلا وہ کچھ اور ذہن ان میں ہو. یہ لیکن اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ اگر وہ اس نیت سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہیں کھاؤ، ورنہ زیادہ تر عام طور پہ لوگ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ زیادہ لے جاتے ہیں، کچھ یعنی فساد ہو سکتا ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی بڑھ سکتی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھاؤ تو آپ لوگ کھائیں، لیکن اگر کھلانے والوں کی نیت یہ ہے کہ بھائی اگر یہیں کھائیں گے تو ثواب ملے گا اور یہاں سے اگر لے جائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، تو یہ سوچ غلط ہے. اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اسی طرح بعض لوگ، یہ پوائنٹ ایک تیسرا جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہم ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے، اسی طرح بعض لوگ یہ قید لگاتے ہیں کہ مٹی کے برتن وغیرہ میں کنڈے کی نیاز کرنا ضروری ہے بھائی، ورنہ کنڈے ہونے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ قید بھی ضروری نہیں ہے، مٹی کے برتن نہ بھی ہو تب بھی ہو جائیں گا. ایک صورت بیان کی تھی وہ ہے اصالہ ثواب کی. اصالہ ثواب کسی بھی انداز میں کسی بھی دن میں کسی بھی مقرر وقت میں آپ کر سکتے ہیں، اور اگر مقرر وقت نہیں بھی ہے تو عام طور پہ بندہ کسی بھی لمحے میں وہ اصالہ ثواب کر سکتا ہے. اب اصالہ ثواب کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ہم وہ اور کسی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے اللہ نے چاہا تو. ابھی فی الحال یہ جو امپورٹنٹ سوال تھے اس پر توجہ دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.